حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت محمدیہ کے بعد سب سے پہلے جو چیز خدا نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ تو فرمایا تقدیر۔ تو قلم نے لکھا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو اب تک ہونے والا تھا۔ تقدیر برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر بھلائی برائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسے ہونے والا تھا اور جو جیسے کرنے والا تھا اپنے علم ازلی سے جان کر لکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدائے تعالیٰ بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی شخص کو کسی کام کرنے پر مجبور نہیں کر دیا۔ کسی چیز کا ہونا یا قضا کا ہو جانا یہ سب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ قضا کی 3 قسمیں ہیں: قضائے مبرم حقیقی، قضائے معلق محض اور قضائے معلق شبیہ با مبرم۔ قضائے مبرم حقیقی وہ قضا ہے کہ علم الہی میں بھی کسی چیز پر معلق نہیں، اس قضا کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اولیاء کی بھی اس قضا تک رسائی نہیں، بلکہ انبیاء کرام و رسل اگر اتفاقاً اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب روکنے کے لیے بہت کوشش فرمائی، یہاں تک کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، لیکن چونکہ قوم لوط پر عذاب ہونا قضائے مبرم حقیقی تھا، اسی لیے حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آئے گا، پھیرا نہ جائے گا۔ قضائے معلق محض وہ قضا ہے کہ فرشتوں کے ضعیفوں میں کسی چیز مثلاً صدقہ یا دوا وغیرہ پر معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو۔ اس قضا تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا اور توجہ سے یہ قضا ٹل جاتی ہے۔ قضائے معلق شبیہ با مبرم وہ قضا ہے کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے، لیکن فرشتوں کے ضعیفوں میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں۔ اس قضا تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی قضا کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے، یعنی بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ قضا اور قدر کے مسائل عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس میں زیادہ غور و فکر کرنا دین و ایمان کے تباہ ہونے کا سبب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، تو ہم پھر لوگ کس گنتی میں آتے ہیں؟ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کے مثل بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں۔ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ایسا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جیسی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہو گئی تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔